صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. میرے محترم سامعین کرام نے اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس جمع ہونے کا کوئی سوائے جمع ہونے کے کوئی نتیجہ ہو؟ سوئی ہوئی قوم کیا کرے گی؟ اور ہم سوئے نہیں ہیں، ہم تو ضمیر کھو چکے ہیں. قرآن مجید یہ ان کافروں نے جلایا جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں، اور یہ دنیا والے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تم بھی تھوڑے مولوی لوگ سیدھے ہو جاؤ، ذرا دیکھو دنیا ترقی کر کے کہاں چلی گئی ہے، تمہارے اندر شدت ہے، تمہارے اندر غصہ ہے. ہم اگر کسی کو تھوڑا سا منکرات کے اوپر سخت بیان کر دیں، لوگ کہتے ہیں مولانا سخت ہو گئے. جن سے تہذیب اور اخلاق سیکھنے کی باتیں کرتے ہو ان کو دیکھ لو کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی محفوظ نہ کیا. ہماری مسجدیں غیر محفوظ، مسجد اقصیٰ کو انہوں نے کیا کر کے رکھا ہوا ہے؟ مسلمان کا تن بدن عزت حرمت ناموس میں غیر محفوظ. اور پھر انتہا یہ کہ اے ظالمو، تم نے اس قرآن مجید کو بھی نہیں بخشا. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. شام تک آپ تقریریں کریں، تقریریں ہو سکتی ہیں، کافروں کو اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ گالیوں اور بددعاؤں سے کفر نہیں مرتا. کفر مرتا ہے جہاد کا علم بلند کرنے سے. ایمانداری سے کہو غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے؟ صحیح کہا. گرمیوں میں مچھر کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا؟ مچھر کاٹیں اور بندہ کیا کہتا ہے؟ اپنے ماحول کے ہم لوگ ہیں، ہائے تمہارے ہائے تیری ایسی تیسی. کبھی بددعا سے مچھر مرا؟ تم جتنی دعائیں کرو بددعاؤں سے کافر مرتے. میرے نبی کو اللہ بدر میں نہ بھیجتا، پیغمبر کی ایک بددعا کافی تھی، کائنات میں کوئی دجال سر نہ اٹھا سکتا. یاد رکھیں یہ دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے. اور پھر چھوڑو کافروں کو، اپنے مسلمانوں کا حال دیکھو. کیا مسلمانوں کے اندر اسلام کی عزت قدر کتنی ہے؟ مودی نے جب یہ کشمیر کے اندر قبضہ کیا، نظام کو بدلنے کے ساتھ پوری کشمیر کو جیل بنایا. میرے ایک عزیز رشتہ دار نے جو ایک سیاسی جماعت کا کچھ ہلکا پودا ہے، ایک پروگرام رکھ لیا. اس پروگرام کے اندر میرا بھی جانا ہوا. لوگ بلا لیتے ہیں. میں نے وہاں تقریر کی اور میں نے یہ بیان کیا کہ یہ کام ختم خواجگان سے حل ہونے والا نہیں ہے. اس کام کے لیے رب نے ایک چیز اتاری ہے اور وہ چیز جہاد ہے. وہاں میں نے 16 منٹ کے لگ بھگ تقریر کی. بعد میں مجھے قلعہ پہنچا کہ جناب پروگرام میں ایک تحصیلدار صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب اس سیاسی کو کہا کہ اگر آپ نے اس طرح طالبان کو بلانا ہوتا ہے تو پھر ہمیں نہ بلایا. اب ایمانداری سے بتاؤ کہ وہ تحصیلدار صاحب کیا ہندوستان سے آئے تھے کہ جن کو جہاد کی تقریر سن کے میں طالبان لگا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہو، ویسے نعرے مارتے ہو، باتیں کرتے ہو. میں نے تمہارے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھی ہے، مکمل نہیں، کچھ کام درمیان میں رکھا. اللہ نے سورہ انفال میں جہاد بیان کیا، پھر فوراً سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اس میں بھی جہاد بیان کیا. آخری آیت میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں، اور ایسے رسول آئے ہیں مِنْ أَنفُسِكُمْ، جو تم میں سے ہے. مفسرین کہتے ہیں یہاں دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں سے ہے. ایک عبارت ہے مِنْ أَنفَسِكُمْ، تم میں بہت عالی شان علی قدر ہے، یہ تمہارے ہمدرد بھی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ بلک بلک کے روتے ہیں، یہ رات کو مسلح پہ رہتے ہیں، تمہارا درد برداشت نہیں کرتے ہیں، تمہاری طرف غمگین رہتے ہیں. یہ ہمدرد نبی تمہیں جو جہاد کا پیغام دے رہا ہے، یہ تمہارا ہمدرد ہے، یہ تمہارے اپنوں میں سے ہے، یہ تمہاری
ہماری قوم قبیلے سے ہے، ان کے پیغام کو سمجھ لو۔ میں یہ بات عرض کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ ریڈیو ویلیو سے کفر نہیں ڈرتا، اور اپنے ایک چیز اتاری ہے جس سے کفر ڈرتا ہے۔ بولو وہ کیا چیز ہے؟ جہاد۔ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت۔ اتنا بھی عورت نہیں بن جانا چاہیے بندے کو۔ یہ تمہارے ہمارے ملک میں کورونا آیا تھا نا، ہمارے سکول ماسٹر شیر ہو گئے، ماسٹروں کو پر لگے، پولیس والوں کو تو چھوڑو، بیچارے انہوں تو وردیاں پہنی ہوئی، ان کی تو بات ہی ہو، تراویح تو نہیں ہو رہی، نماز تو نہیں ہو رہی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آسمان کو تاروں سے چمکایا، سورج سے زمین کو روشن کیا، چاند کی چاندنی سے رات کو ایک نور بنا۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، نہ وقفہ کیا نہ صفیں توڑی۔ یہ رب کا فضل تھا، اس کا احسان تھا الحمدللہ۔ اس لیے یاد رکھو، مسلمان بننا ہوگا، باتیں ساری ختم۔ یہ تقریریں، یہ باتیں، یہ قصے، یہ کہیں نہیں چلتے۔ رب قرآن میں کہتے ہیں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، عنق کہتے ہیں گردن کو، اعناق جمع، اے کافروں کی گردنوں پہ مارو، گردنوں میں۔ اور امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں فوق کا معنی اوپر، تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب اوپر کہ عین گردن پہ تلوار مارو، اور ایک فوق کا معنی اوپر، ان کے دماغ میں ایسے مارو کہ ان کا بیجا دور پڑا ہو۔ ان خنزیر کے بچوں کو پتا چلے کہ مسلمان کی حرمت پہ ہاتھ ڈالو گے تمہاری آنکھ کھینچ لیں گے انشاءاللہ۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ جوڑ، ان کا پوڑے پوڑے توڑو، ان شیطانوں کو پتا چلے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یاد رکھنا الحمدللہ رب نے یہ جو یہاں آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیا دو ہو جائے، کافر جتنی سیفٹی کر لیں، رب اس قرآن کے محافظوں کو تمہارے اوپر موت بنا کے اتارے گا انشاءاللہ۔ تم روک نہیں سکتے ہو، تمہارا کوئی بس نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے رب کا قرآن سچا ہے، ذرا رب کے قبلے، رب کی کتاب، رب کی دعوت، رب کے پیغام کو بھی سن کے سنو۔ مفسرین نے کہا قرآن بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں بسم اللہ کی با لو، والناس کی سین لو، با اور سین دونوں کو ملاؤ، کیا بن گیا؟ بس۔ مفسرین کہتے ہیں بس بمعنی یکفی، یعنی یہ قرآن کافی ہے۔ اگر تمہارا دماغ نہیں ٹھیک ہوتا تو یہ قرآن تمہارے اوپر شعلہ بن کے گرے گا، پھر کوئی مائی کا لال تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ یہ پیغام تمہیں بھی ہے، مجھے بھی ہے، اور دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اگر جہاد دہشت گردی ہے تو سب سے پہلے دہشت گرد وہ اللہ ہے جس نے یہ دہشت گردی اتاری ہے، اور پھر سب سے بڑا دہشت گرد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اس جہاد کے پیغام کو پھیلایا۔ تو بتاؤ مجھے، جہاد دہشت گردی ہے یا عبادت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر ان اللہ مع المتقین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور مفسر کہتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار ہو اور کافر کے سینے پہ چڑھ جائے اور ایک رب کا ڈر ہو اور اس کو توڑ ٹوٹے کر کے پھینک دے اور کہے میں نے رب کا حکم پورا کر دیا، کافر ہو تم جو چاہتے ہو کر لو، وما علینا الا البلاغ۔